اجازت نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی موقع پر نماز آپ سے رہ گئی ہے تو آپ اگلی نماز کے ساتھ اس کو پورا کریں گے، یا بعض حالات میں آپ کو ظہر اور عصر اور کبھی کبھار آپ کو مغرب اور عشاء جمع کرنے کی اجازت ضرور ہے. سہولت ہے، اسلام نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن کسی صورت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. مستدرک کے حاکم کی روایت ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد چار ایکسکیوزز پیش کیے. سب سے پہلا عذر کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر آپ جانتے ہیں انی رجل ضریر البصر، آپ جانتے ہیں مجھے نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، میں نابینا شخص ہوں. ایک ویلڈ ان کا ایکسکیوز ہے، ایک صحیح ان کا عذر ہے. اور نابینا آدمی بھی چلو کوئی پکڑ کے ہاتھ میں ساتھ لا سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر یہ سہولت بھی نہیں ہے. لیس لی بقائد، میرے ساتھ مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں. اچھا، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چلے آپ کا گھر قریب ہے، آپ تھوڑا سا محنت کر کے تھوڑا سا تکلیف تو ہوگی لیکن بہرحال آپ کسی صورت پہنچ سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ نہیں. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ بینی و بینک ھذا الباب، کائنات کے امام میرا گھر مسجد سے کافی دور ہے، اور صرف گھر ہی دور نہیں ہے بلکہ اندھیر سویر بھی ہوتا ہے. ذالک الوحوش والبہائم، جانور بھی ہیں، کاٹنے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے ہیں، راستوں میں درندے پھرتے ہیں، نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ حدیث کا اگلا حصہ سننے سے پہلے اس حدیث کو اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کیجیے. ہمارے پاس شاید اس میں کوئی عذر بھی نہیں. اللہ پاک نے ہمیں نظر بھی دی ہے، بینائی بھی عطا کی ہے، ہمارے لیے آنے کی سہولت بھی ہے. گھر میں کوئی بیٹا ساتھ آنا تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ڈرائیورز بھی دیے ہیں، ملازم بھی دیے ہیں، راستے ہمارے صاف ہیں، آنے میں کوئی دقت نہیں ہے. 4 عذر پیش کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، حل تجد لی رخصہ، کائنات کے امام اس بات کی اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ یہاں بھی ایک بات سوچنے والی، اس بات کی رخصت نہیں لی کہ میں نماز نہ پڑھا کروں، رخصت صرف اس بات کی مانگی ہے کہ مسجد تک آنا مشکل ہے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحیم و کریم ہیں، فرماتے ہیں نعم، ہاں اجازت ہے، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور اٹھ کے جانے لگے تو وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. کائنات کے امام علیہ السلام نے صحابہ کو اشارے سے کہا کہ عبداللہ کو بٹھا دو، لگتا ہے کوئی پیغام آیا ہے. وحی ختم ہوئی تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ سے سوال کیا، عبداللہ هل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے؟ ہمارے پاس یہ بھی عذر نہیں ہے. الحمدللہ گلی گلی محلے محلے جگہ جگہ مساجد ہے، آوازیں تو ہمیں آتی ہیں، لاؤڈ سپیکرز ہیں، آواز تو پہنچتی ہے. حل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نعم، جی اللہ کے پیغمبر اذان کی آواز تو آتی ہے. اگلا جملہ سنیے اور حیران ہو جائیے، ہمارے پاس کیا ایکسکیوز باقی بچتا ہے، کیا بہانہ باقی رہ جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عبداللہ، اللہ کا پیغام آ گیا ہے، لا اجد لک رخصہ، میں اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے.
میں نے اجازت کے الفاظ بولے تھے، میں واپس لیتا ہوں. کوئی اجازت نہیں ہے، ہر حال میں آپ کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا پڑے گی. میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض معاملات میں نماز میں ریلیکسیشن ہے، حالات کے مطابق جو ہے ریلیکسیشن ہے. بیماری کی حالت میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، بارش کی حالت میں ہے، بعض اوقات خدا نخواستہ آپ سوئے رہ گئے ہیں. ہر جگہ پہ فیسیلیٹیشن ہے، رعایت ہے، لیکن نماز چھوڑ دی جائے، اس بات کا تصور بھی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ اسلام ہی کیا ہے جس کے اندر نماز نہیں ہے. یعنی کیا نماز کے بغیر بھی اسلام کا کوئی تصور ہے؟ میں اس قول کو پڑھنے اور سننے کے بعد بڑا حیران ہوتا ہوں. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کون سی دلیل ہے مسلمان ہونے کی، کون سا راستہ باقی بچ جاتا ہے، کون سی ان کی پہچان باقی رہ جاتی ہے کہ اب تک بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک نماز بھی بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے، فرمایا تو اس نے کفر والا کام کیا، اس نے کافرانہ روش اختیار کی ہے، اس کا راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، کفر کا راستہ اس نے اختیار کر لیا. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، چونکہ میرا تعلق پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے، کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہوں، میں اپنے بچوں سے بڑے سمپل اور سادہ سے 3 سوال کرتا ہوں. ہر سال اور بچوں کو ایک بڑا سائلنٹ میسج دیتا ہوں. یہاں بیٹھے بھی میرے جو بیٹے ہیں یا سننے والی اگر کوئی بیٹیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، تو ان کے لیے بھی پیغام یہی ہے. میں کہتا ہوں صرف ہر روز اپنے آپ سے یہ 3 سوال کیا کریں. کوشچن نمبر 1، سوال نمبر 1، مسلمان پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ بچے جھٹ سے بتا دیتے ہیں، سر 5 نمازیں فرض ہیں. میں نے کہا اگلا سوال کا جواب مجھے نہیں دینا، اگلے سوال کا جواب اپنے آپ کو دیجئے گا، میں کتنی پڑھتا ہوں؟ صاف ظاہر ہے جواب ہوگا 2، 3، 4، 5. بچے بڑا زور سے بول کے کہتے ہیں سر 1 تو لازمی پڑھتے. پھر میں تیسرا سوال آج کی محفل میں بھی کر رہا ہوں، وہاں بھی کرتا ہوں، پھر میں کون؟ آپ نے خود ہی تو کہا کہ مسلمان وہ ہے جس پہ 5 نمازیں فرض ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے. پوچھئے اپنے ملازمین سے، اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے دوستوں سے، مسلمان پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. میں کتنی پڑھتا ہوں؟ 1، 2، 3، 4. پھر میں کون؟ یہ فیصلہ تو مجھے خود کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک بڑی عجیب بات رکھتا ہوں، روٹین کی بات ہے لیکن ذرا اس کو اس حوالے سے بھی سوچا کریں. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کل زندگی جو ہے یہ 23 سال بتائی جاتی ہے، تھوڑی بہت وقفے کے ساتھ یا فرق کے ساتھ 23 سال بنتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ 10 نبوی میں یہ نماز کا حکم آیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے یہ ہجرت سے پہلے فرض ہو چکی تھی. ہم اس کو اسیوم کرتے ہیں یا ہم اس کو فرض کرتے ہیں کہ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زندگی میں نماز فرض رہی ہے، یا کم از کم آپ کی زندگی میں 10 سال جو آپ نے مدینہ میں گزارے ہیں، یکم ہجری سے لے کر 10 ہجری تک، وہ تو نماز فرض رہی ہے. اور آپ کو شاید یہ پتا ہے کہ 10 سالوں میں 18,250 نمازیں آتی ہیں، کیونکہ ایک سال کی 1825 نمازیں ہوتی ہیں.
اس قسم کی کیلکولیشن بھی کبھی کبھی کرنی چاہیے. دنیا کے سارے حساب کرتے ہیں نا، گھر کا حساب، دفتر کا حساب، تنخواہوں کا حساب، کاروبار کا حساب، معاملات کا حساب، اخراجات اور اس کے آمدن کا حساب، سارے حساب کرتے ہیں. کبھی یہ بھی حساب کیا کریں. 10 سال میں 18,250 نمازیں ہیں. آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے مطالعہ کر لیجئے. ایک نماز بھی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ایسی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس؟ نہیں چھوڑی. بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری بیماری چل رہی تھی. حالات کیا تھے آپ سنتے رہتے ہیں. طبیعت بے پناہ تکلیف میں ہے، اور فرمایا کہ 2 آدمیوں جتنا مجھے بخار ہوتا ہے، یہ جس کے 102-4 درجے کا بخار ہمیں ہوتا ہے نا، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. اس کا مطلب ہے اس کا 2 گنا 205-10 درجے کا بخار ہے کائنات کے امام علیہ السلام کو. اگر کوئی ڈاکٹرز ہے تو وہ اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے. کیا حالت ہوتی ہے بندے کا جب ٹمپریچر باڈی کا 210 پہ چلا جاتا ہے، 205-7 پہ چلا جائے، کیا حالت ہو سکتی ہے. ڈاکٹرز تو بتاتے ہیں 105-6 پہ بھی چلا جائے بخار تو بندے کا بچنا مشکل ہو جائے. اور حالت کیا ہے؟ کائنات کے امام علیہ السلام بے ہوش ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو آپ اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، پاس بیٹھے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، آیصلی الناس، امت کے بڑے کو، امت کے باپ کو، امت کے نبی کو، امت کے وڈیرے کو ایک ہی فکر ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ وہ فکر ہے جو ہر باپ کو ہونی چاہیے، اور امت کا روحانی باپ یہی فکر کر رہا ہے. طبیعت انتہائی خراب، لیکن سوال یہ ہے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ایک بار بھی پوچھا، 2 بار بھی پوچھا، تیسری بار بھی جب آپ نے یہی سوال کیا ہوش آنے کے بعد، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر نماز انہوں نے کیا پڑھنی ہے؟ ہم ینتظرونک، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ میں نماز جا کے پڑھا سکوں، لہٰذا انہیں کہے کہ انتظار نہ کرے بلکہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیجئے وہ نماز پڑھا دے. شرعی طور پہ روٹین میں اجازت بھی موجود ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ نے حکم بھی دے دیا ہے، جماعت کھڑی بھی ہو گیا ہے. لیکن جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں نماز کی آواز پڑتی ہے تو اللہ کے پیغمبر اپنے قریب بیٹھے ہوئے 2 صحابہ کرام حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کو حکم دیتے ہیں کہ میرے قریب آؤ. قریب آئے تو دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 بندوں کا سہارا لے کے بھی نہیں چلا جا رہا تھا، اور آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، میں اس کے نشانات دیکھ رہی تھی. لیکن اس کے باوجود کائنات کے امام علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. کوئی عذر باقی نہیں رہتا، مسلمان کی کوئی پہچان باقی نہیں رہتی. ایک ہی صورت ہے، آپ نماز پڑھیں گے، ادروائز آپ مسلمانی کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، ہم نے یہ باتیں سنی بھی بہت ہیں، بیان بھی بہت کرتے ہیں. ہر سال حج کے موقع پر جو لوگ وہاں پہ جاتے لاکھوں کی تعداد میں، ابھی کرونا کی وجہ سے یا اس کے بعد کچھ مسائل ہیں، ادروائز 25 سے 30 لاکھ حاجی جو ہے وہاں پہ نماز جا کے حج ادا کرتے ہیں. اور جو لوگ چلے گئے ہیں اللہ پاک انہیں پھر جانے کی توفیق عطا فرمائے. جو نہیں جا سکے میرے سمیت
اللہ پاک ہر ایک کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ حج کا ایک رکن ہے کہ آپ شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ کیوں؟ اظہار نفرت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایوریج ایک انسان 20-21 پتھر مارتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ جی ہاں، آپ غور کیجئے، اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ ایک سجدے سے انکار کرنے والے کو تو ہر سال کروڑوں پتھر پڑے، اور خدا نخواستہ جو بندہ صرف ایک دن کی نمازیں نہیں پڑھتا، 34 فرض سجدوں کا منکر ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا اس کو کتنے پتھر پڑنے چاہیے؟ اللہ پاک آپ کو مجھے محفوظ کرو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کائنات کا رحیم و کریم نبی جو ساری رات امت کے لیے رو رو کے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور آج اتنا روئے ہیں کہ مالک کائنات کو ترس آ گیا اور کہا جبریل جاؤ، جا کے پوچھ کے آؤ کہ میرا نبی کیوں اتنا رو رہا ہے۔ روتے تو روز ہی ہیں، ہم ان کے آنسو دیکھتے ہیں، ہم ان کی آہیں اور سسکیاں سنتے ہیں، روز روتے ہیں، لیکن آج اتنا رونا کیوں؟ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، کافی دیر تک کھڑے رہے، بات کا موقع بھی نہیں ملا، طبیعت نہیں سنبھلی، آنسو ہیں، لڑیاں ہیں، چھڑیاں ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، زارو قطار اور لگاتار رو رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں، جا کے اللہ مالک کائنات سے بتاتے ہیں کہ بات کا موقع نہیں ملا۔ لیکن جبریل کو بات سمجھ تو آئی ہوگی، آپ اتنی دیر پاس کھڑے رہے، کوئی لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوگا، کوئی بات تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ ایک بات سمجھ آئی ہے، امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت، صرف یہی بات سمجھ آئی ہے۔ آنسو اسی بات کے ہیں، رونا اسی بات کا ہے، زارو قطار ہچکیاں اور سسکیاں اسی بات کی ہیں کہ میری امت کا قیامت کے دن کیا بنے گا۔ اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں میرا نبی ساری رات روتا ہے۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا جائیے میرے نبی سے جا کے کہہ دیجئے آپ رونا بند کر دیں، انا سنرزیک فی امتک یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں جیسے آپ کہیں گے نا ویسے ہم کر لیں، آپ کو راضی کر دیں۔ یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیے، اپنی امت کو آگ سے بچانے کا اتنا فکر، اتنا کام، اتنا درد، اتنا رونا، ساری رات کا جاگنا۔ اور دوسری طرف ایک اور حدیث سنیے، نبی کائنات علیہ السلام کی مشہور حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز کھڑی کر دوں اور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دوں نماز پڑھانے کی، اور پھر میں مسلمانوں کی بستی میں چلا جاؤں، جو لوگ نماز میں سستی کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں، بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے، شرعی عذر کے نماز کے لیے نہیں آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر ان کے بیوی بچوں اور ان کے گھر والوں کا مجھے احساس نہ ہو۔ کہاں آگ سے بچانے کی فکر؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ کائنات کا رحمتوں والا نبی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اللہ کے گھر میں آ کے نماز ادا نہیں کر رہے۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ کے قرآن نے بھی نماز چھوڑنا نہیں، نماز میں سستی کرنا جو ہے یعنی دیر سے پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا، وقت گزار کے پڑھ لینا، اول وقت میں نہ پڑھنا، مسجد میں نہیں جانا، جماعت سے نہیں پڑھنا، نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، سستی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
یہ منافق کی نماز ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے الذین قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جو سستی سے نمازوں کی طرف آتے ہیں. نماز چھوڑنا تو درکنار ہے، جو نماز میں سستی بھی کرتا ہے اس کو اللہ کا قرآن جو ہے وہ منافق کہہ رہا ہے. اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم کے سب سے گہرے گڑھے کے اندر جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی محفوظ فرمائے. اللہ پاک بیری دشمن کو بھی جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک جہنم کے تصور سے بھی محفوظ فرمائے. نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے. میں نے جو آیت کریمہ ایک چھوٹی سی سورت 30ویں پارے کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان دو آیات کو پڑھیے گا. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے. ہماری گڈ لک یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ. یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے بھی. اس مالک کا کرم ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. ہم قرآن مجید سنتے بھی ہیں. آپ جا کے پورے شہر کی بلکہ پوری دنیا کی مساجد کا پتہ کریں نا، جہاں جہاں نماز تراویح ہے ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی تعداد میں لوگ موجود ہیں. دیہاتوں کے اندر بھی ہے، یعنی قرآن سننے کا رواج بھی ہے، قرآن پڑھنے کا رواج بھی. عام ہی ہمارے بزرگ بتاتے ہیں میں نے اس رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کر لیے، 3 ختم کر لیے. کچھ زیادہ کہتے ہیں، وہ کم کہتے ہیں. ایمان بھی ہے، محبت بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا جرم کرتے ہیں. اور یہ ہمارا پیغام صرف آج کی محفل کے لیے نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 6 ماہ سے ہم پورے پاکستان میں یہی آواز اور یہی دہائی دے رہے ہیں. انعام القرآن ٹرسٹ کے نام سے ایک تحریک ہم چلا رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم نے پورے پاکستان میں، جب میں پورا پاکستان بول رہا ہوں تو اس سے مراد پورا ہی پاکستان. یہ کوئی جلسے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ ہمیں پورا پاکستان کہہ دینا. اس سے مراد سندھ بھی ہے، سرحد بھی ہے، کشمیر بھی ہے، بلتستان بھی ہے، بلوچستان بھی ہے. یہاں تک ہمارا میسج. اور فزیکلی بذات خود میں الحمدللہ کوئی 135 کے قریب شہروں کے اندر اب تک جا چکا ہوں. ابھی رمضان کا آخری اشرا باقی ہے، امید ہے 200 جگہوں تک انشاءاللہ چلے جائیں گے. ایک ہی میسج دے رہے ہیں، لوگوں اللہ کا قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ. میں کبھی کبھار غور کرتا ہوں صحابہ کرام ایک آیت پڑھتے تھے اور ساری رات گزارتے تھے. زرارہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. مغرب کی نماز ہے، جماعت کروا رہے ہیں اور سورۃ الطور کی ایک آیت پڑھتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. کیا حالت ہوگی جب قیامت کا اعلان کر دیا جائے گا. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کے میرے لیے آسانیاں پیدا کرے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. کیا حالت ہوگی جب قیامت کا نقارہ بچ جائے گا، قیامت کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. یہ آیت پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے رونا شروع کرتے ہیں. ہم تو روئے بھی نہیں نا. آج 20 روزے گزر چکے، 2 عشرے گزر چکے. کوئی ایسے ہیں جو پچھلے سال سے اب تک نہیں روئے، کوئی ایسے بھی ہیں جو زندگی میں کبھی نہیں روئے، کوئی ایسے بھی ہیں جو کہ اس رمضان کی 20 راتوں میں بھی نہیں روئے. نماز بھی پڑھی، ذکر و اذکار بھی کیا، قرآن بھی پڑھا، دعائیں بھی مانگی، آنسو سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلا. اور پتہ ہے وہ کون سا قطرہ ہے؟ وہ ایک قطرہ جو آپ کا میرا مقدر بدل سکتا ہے. اللہ پاک سے نا آنسو مانگ لیا کرو کبھی کبھی، اور وہ آنسو جو آپ کی آنکھ سے نکل کے آپ کے رخسار تک بعد میں آتا ہے اور آپ کی میری زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں.
وہ ندامت اور شرمندگی کا آنسو. وہ اللہ کے دربار میں آ کے بندہ بیٹھ جائے نا، ذہن سے آواز دل سے آتی ہے، مولا مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے، شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے. یہ ندامت کا آنسو ساری دنیا کے پانی کے قطرات اکٹھے کیے جائیں، دریا، سمندر، ندی نالے، چشمے، نل، ساری دنیا کا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ 70% پانی ہے اور 30% زمین ہے. یہ سائنس کی بھی تحقیق یہی کہتی ہے، اور اس سے پہلے قرآن نے بھی یہی کلیم کیا. اتنا زیادہ پانی مل کے بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا. لیکن جو خوبصورت بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی میری آنکھ سے ندامت کا ایک قطرہ آنکھ سے نکل کے رخسار تک بعد میں پہنچتا ہے، اور ساری زندگی گناہوں کو پہلے معاف